جمعے کو لاہور میں نواز شریف اور مریم کے استقبال کی آڑ میں مسلم لیگیوں کی قیادت نے دراصل کیا کھیل کھیلا؟ لاہور اور فیصل آباد وغیرہ کے مختلف تھانوں میں 1000 سے زائد نونیوں کے خلاف جو درجن بھر پرچے کٹے، ان سے سب کھل کے سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو ڈسپلن میں رکھنے کی بجائے جس غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا، وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لاہور پولیس کے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر نے تصدیق کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پارٹی چیئرمین راجہ ظفر الحق، قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ایاز صادق، امیر مقام مشاہد حسین سید، سابق وزراء بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان، طلال چودھری، رانا مشہود، رانا ثناء اللہ، اکرم انصاری، مریم اورنگزیب، سائرہ افضل تارڑ اور سابق ایم پی اے عظمیٰ بخاری نے سرکاری عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچایا، ریاستی اہلکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی نیت سے پتھراؤ کیا۔ یوں 20 پولیس والے اور 4 رینجرز اہلکار زخمی ہوئے۔ چنانچہ پولیس کو بادل نخواستہ ایف آئی آروں میں ان نام نہاد رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کرنا پڑ گئیں۔ کیا زمانہ تھا جب مرحوم چودھری ظہور الہی صرف بھینس چوری کرتے پکڑے جاتے تھے اور مرحوم حسن محمود بھری دوپہری میں کھمبوں پہ چڑھ کے بجلی کی تاریں چوری کر کے سمجھتے تھے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن آج ریاست اور ادارے پہلے سے زیادہ بالغ و خود مختار ہیں اور قانون کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کرنے میں انتہائی سنجیدہ بھی۔ وہ دن گئے جب کٹ پتلی پارلیمنٹیرینز ماشاء اللہ کے غیر آئینی اقدامات کو آئینی تحفظ دے دیتے تھے۔ وہ دن ہوا ہوئے جب کسی آمر کو آئین توڑنے کے جرم میں قانونی تحفظ مل جاتا تھا اور وہ عدالتی طلبیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بیرون ملک مشرف کی طرح سکون سے جھلنگے میں لیٹ سکتا تھا اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ اس کے نام کے ریڈ وارنٹ نکال کے انٹرپول کو دے سکے۔ اب وہ دن کبھی نہ آئیں گے جب کیمروں کے سامنے عین وفاقی دارالحکومت میں عین پارلیمنٹ کے سامنے کسی اچھے خان یا کسی مولانا جغادری کے جیالے کسی ایس ایس پی اسلام آباد عصمت اللہ جنیجو کو مار مار کے گٹھڑی بنا دیں، وزیر اعظم ہاؤس کی آنی باڑھ کاٹ دیں یا ٹی وی اسٹیشن میں گھس کے ہر شے تلپٹ کر کے اور پھر اپنے گرفتار شدہ حامیوں کو پولیس کے بند ٹرکوں کی ہوا نکال کے چھڑا لے جائیں اور اپنے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم ہونے کے باوجود بچ نکلیں، اپنی صداقت و امانت بھی بچا لے جائیں اور سینہ ٹھوک کے الیکشن بھی لڑ سکیں۔ وہ دن گئے جب کوئی اسلام آباد، پنڈی یا لاہور کو اپنی مرضی سے جب چاہے یرغمال بنا لے، چیف جسٹس کو 20 کیمروں کے سامنے ننگی ننگی گالیاں دے، اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ادارہ اس پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہے چلو پھر جان دیو، اے پھڑو 1000 روپے تے معاف کرو، تواڈے خلاف سارے پرچے خارج، تسی الیکشن لڑو۔ جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ۔ اب گڈ گورننس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کسی فرعون نے سرکار کو پتھر چھوڑ پتھر مارنے کی بھی نیت کر لی تو اسے نہیں چھوڑنے کا۔ ایک ایک اقامے، ایک ایک وصول و غیر وصول شدہ پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک مکان کی ملکیت ثابت کرنا پڑے گی، بھلے کرپشن سے بنایا یا چھپا کے بنایا، کتنی شادیاں کی سمیت سب بتانا پڑے گا۔ مغل بادشاہت ختم، نگراں حکومت کے بعد سلطانی جمہور کا نگراں کنڈر گارٹنی دور شروع۔ نیا پاکستان زندہ باد۔ مگر وہ پشاور کے 22، بنوں کے 4 اور مستونگ کے 128۔ ایک بار اندرونی خطرات سے نمٹ لینے دو، ایک بار گڈ گورننس آنے دو، تب دیکھیں گے کون مائی کا لال دہشت گرد ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ آپریشن جاری تھا، جاری ہے اور آخری دہشت گرد کے مرنے تک جاری رہے گا۔ اپنا سنجو بابا سب ٹھیک کر دینے کا، پھوکٹ میں ٹینشن کائے کو لینے کا۔